بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ طیبین الطاہرین۔ میرے ناظرین سامعین، کچھ ایسے مسائل جس کا روز مرہ مسائل یہ پیش آتے ہیں اور ہر مومنین مومنات اسی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انہیں کی سہولیات کے لیے آج میں اس ریکارڈنگ کو ناظرین کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے طلاق ہے۔ ایک ہوتے عدت طلاق، یعنی طلاق عدت، دوسرا عدت ہے وفات کی عدت۔ دو عدتیں ہیں، ایک طلاق عدت، دوسرا وفات کی عدت۔ عدت طلاق کی جو عدت ہیں، طلاق کی جو عدت ہیں یہ تقریباً 3 مہینہ 10 دن، اسلامی مہینہ شمار کرنا ہے اس میں۔ یعنی جس عورت کی عدت 3 مہینہ ہوں، اگر اسے چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق دی جائے تو ضروری ہے کہ پورے 3 قمری مہینے، یعنی جب چاند دیکھا جائے تو اس وقت 3 مہینے تک عدت رکھیں، اور اگر اسے مہینے کے دوران کسی اور تاریخ کو طلاق دی جائے تو ضروری ہے کہ اس مہینے کے باقی دنوں میں اس کے بعد آنے والے 2 مہینے اور چوتھے مہینے کی جتنے دن پہلے مہینے سے کم ہوں عدت رکھیں، تاکہ 3 مہینہ مکمل ہو جائیں۔ یعنی طلاق جو عدت ہیں 3 مہینہ ہے اور 10 دن، اور یہ جو 10 دن ہیں یہ بعنوان احتیاط کیا کہتے ہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ تھا کہ طلاق کی عدت۔ اب اس میں طلاق کی عدت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ دائمی نکاح میں بھی کیا کہتے ہیں جو طلاق ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے 3 مہینے کا عدت ہے، اور غیر دائمی میں جو صیغہ متع پڑھا جاتا ہے، صیغہ متع میں بھی جب کیا کہتے ہیں دخول ہونے کے بعد یا اس کی جو مدت ہے ختم ہو جاتا ہے یا اس کو مدت معاف کر جاتا ہے، دونوں صورتوں میں بھی 3 مہینہ اس خاتون نے عدت گزارنا ہے۔ دوسرا ہے عدت وفات، جس کا شوہر فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس عورت کا شوہر فوت ہو اس کو عدت وفات کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اگر وہ حاملہ نہ ہو تو قمری 4 مہینہ 10 دن عدت رکھنا اس پر واجب ہے۔ 4 مہینہ 10 دن عدت وفات اس نے گزارنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس عدت وفات میں وہ خاتون جو عدت کے دوران جو چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، استعمال کرنا، مثلا بہت سی چیزیں ایسی ہیں تو وہ چیزیں اس خواتین پہ کیا کہتے ہیں حرام ہے۔ جیسے یہ ہے عدت کی بات جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ ایک عدت وفات ہے، ایک عدت طلاق ہے۔ طلاق میں چاہے دائمی نکاح ہو یا کیا کہتے ہیں غیر دائمی نکاح ہو، دونوں صورتوں میں کیا کہتے ہیں 3 مہینہ عدت گزارنا اس عورت پہ واجب ہے۔ اب طلاق کی بات ہے، ہمارے پاس 3 طلاقیں ہیں۔ طلاق خلق اور طلاق رجی اور طلاق مبارات، 4 طلاق بائن۔ 4 طلاقیں ہیں
جن کی تفصیل میں ابھی ناظرین کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے طلاق بائن۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں اور طلاق بائن میں کیا کیا شرطیں ہیں، یہ میں اپنے تمام ناظرین کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہا جاتا ہے جس کے بعد مرد اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا، یعنی یہ کہ بغیر نکاح کے دوبارہ اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ اور اس طلاق بائن کی 6 قسمیں ہیں۔ طلاق بائن کی 6 قسمیں ہیں، وہ قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب پہلے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق بائن کیا ہے۔ طلاق بائن کی تعریف میں نے کی ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے جس کے بعد مرد اپنے بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بغیر نکاح کے دوبارہ اس سے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، اگر رجوع کرنا ہو تو پھر نکاح پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس طلاق بائن کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو دی گئی طلاق جس کی عمر ابھی 9 سال نہیں ہوئی ہے۔ ایک بچی ہے، ٹھیک ہے، ایک بچی جس کی ایج 9 سال ہے، بالغ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مرد اس بچی کو اگر طلاق دے دیں تو پھر یہ مرد دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا جب تک دوبارہ نکاح پڑے بغیر۔ اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، نمبر 1۔ نمبر 2، اس عورت کو دی گئی طلاق جو یائسہ ہو۔ ایک عورت ہے جس کی عمر یعنی 50 سے اوپر ہے، 50-55 سے اوپر، جب 50 سے اوپر ہوں تو اس عورت کو یائسہ کہتے ہیں، یعنی اب خون حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو خون حیض آنا بند ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس عورت کو یائسہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یائسہ عورت کو کے ساتھ نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے نکاح دائمی ہو، ٹھیک ہے، چاہے نکاح غیر دائمی ہو، دونوں صورتوں میں جب طلاق دیتا ہے، دائمی میں اور غیر دائمی میں، یا مدت معاف کر دیتا ہے یا مدت ختم ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی کیا کہتے ہیں، اس عورت کی طرف، یائسہ عورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا جب تک دوبارہ نکاح پڑے بغیر۔ تیسری قسم طلاق بائن کی تیسری قسم یہ ہے کہ اس عورت کو دی گئی طلاق جس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس سے جمع نہ کیا ہو۔ ایک لڑکی ہے، اس نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، شادی کرنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کی ہے، بالکل پاک و طاہرہ، ٹچ نہیں ہوا ہے، جمع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اگر وہ شخص اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیں تو پھر کیا کہتے ہیں، اس کو بھی طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس کا شوہر اپنی اس بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا جب تک دوبارہ نکاح پڑے بغیر۔ تیسری قسم وہ عورت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے دے، 2 دفعہ طلاق دے کر اس کی طرف رجوع کر لے، یا اسے 2 دفعہ طلاق دیں اور ہر طلاق کے بعد اس سے نکاح کرے، یعنی جمع کرے، ٹھیک ہے، نکاح کرے مطلب ہے باقاعدہ جمع کر لے۔ ایک عورت ہے، اس کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس نے عدت گزاری ہے، عدت گزارنے کے بعد پھر اس بندے نے رجوع کیا، نکاح پڑھا ہے، نکاح پڑھ کے اس نے پھر اس عورت کے ساتھ دخول کیا ہے، جمع کیا ہے، ہم بستری کی ہے، کرنے کے بعد اس عورت کو دوبارہ طلاق دے دی۔ دوبارہ طلاق دینے کے بعد یہ بیچاری عورت پھر عدت گزاری ہے، عدت ختم ہونے کے بعد
इद्दत ख़त्म होने के बाद फिर इस औरत ने फिर उसी आदमी के साथ क्या है, दोबारा निकाह पढ़ा है, सीगा पढ़ा है, फिर दुखूल किया है, ठीक है, फिर दुखूल किया है, और फिर क्या है, तीसरी तलाक के बाद फिर उसको तीसरे तलाक दे दिए, ठीक है, फिर तीसरे तलाक दे दिए, इसने फिर इद्दत गुजारी है, ठीक है। इद्दत के बाद अब ये शख्स के लिए अब इस औरत की तरफ रुजू नहीं कर सकता, अब ये उस औरत के लिए इस मर्द की तरफ दोबारा रुजू वो नहीं कर सकती है, अबद नहीं कर सकता। यहाँ पे इस औरत ने क्या कहते हैं, हलाला करना है, जब तक ये औरत किसी और के साथ शादी ना करे उस वक़्त तक ये अपने साबिक़ा पहले शौहर की तरफ दोबारा रुजू नहीं कर सकती। किसी और के साथ शादी करेगी, फिर बिलफ़र्ज़ अगर उससे तलाक़ मिल जाए या अगर वो तलाक़ दे दें तो फिर अपने साबिक़ा शौहर की तरफ रुजू कर सकती है। इन दो तलाक़ों के बाद इद्दत गुजारी हैं, इद्दत के बाद फिर निकाह पड़ा है, फिर उसने दुखूल किया, फिर तलाक़ दे दिए, फिर इद्दत गुजारी है, फिर निकाह पड़ा है, फिर साबिक़ा शौहर ने इसके साथ दुखूल किया है, फिर तीसरी मरतबा उसने तलाक़ देने के बाद इद्दत गुजारी है। इद्दत गुजारने के बाद ये औरत दोबारा साबिक़ा शौहर की तरफ रुजू नहीं कर सकती, यानी साबिक़ा शौहर इस औरत की तरफ रुजू नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर अब हमारा हलाला न करें। ये था चौथी किस्म। पाँचवीं किस्म है तलाक़ खुलुक़, और तलाक़ मुबारात में भी क्या है, शौहर अपनी बीवी से दोबारा रुजू नहीं कर सकता है। तलाक़ खुलुक़ और तलाक़ मुबारात में भी क्या कहते हैं, वो शौहर अपनी बीवी की तरफ रुजू नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर तलाक़ खुलुक़ से क्या मुराद है, हमने कहा हमारे पास 4 तलाक़ें हैं, तलाक़ बाइन, तलाक़ रजी, तलाक़ खुलुक़, तलाक़ मुबारात, ठीक है। तो अज़ीज़ान, पाँचवीं किस्म जो है तलाक़ बाइन की, पाँचवीं किस्म है तलाक़ खुलुक़ और तलाक़ मुबारात। तलाक़ खुलुक़ किससे कहते हैं, तलाक़ खुलुक़ को उस तलाक़ को कहा जाते हैं, उस औरत के तलाक़ को कहा जाता है जो अपने शौहर की तरफ असलन माइल नहीं है, यानी वो अपने शौहर को नफ़रत करती हैं, यहाँ तक नफ़रत करती हैं कि हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। असलन वो अपनी क्या कहते हैं, शौहर से वो नफ़रत करती हैं, लेकिन शौहर की चाहत है, शौहर उससे मोहब्बत करता है, लेकिन ये औरत उससे मोहब्बत नहीं करती, चाहत नहीं है, ताकि उसकी हम बिस्तरियत को भी क्या कहते हैं, वो हम बिस्तरी को भी क्या पूरा नहीं करती। उस सूरत में ये औरत कुछ महर देकर, ठीक है जी, यानी कुछ महर उसको माफ़ करके, या मसलन क्या कहते हैं, कुछ पैसे मसलन उसको देकर जो तलाक़ ले लेते हैं, उसको कहते हैं तलाक़ खुलुक़। यानी औरत बेचारी क्या करेगी, उस वक़्त शौहर को राज़ी करने के लिए या वो महर माफ़ कर देती हैं या कुछ पैसा देकर शौहर को उससे तलाक़ ले लेती हैं। इस तलाक़ को कहते हैं तलाक़ खुलुक़। जब तलाक़ खुलुक़ अगर हों तो फिर क्या कहते हैं, ये मर्द दोबारा अपनी इस बीवी की तरफ रुजू नहीं कर सकता जब तक, अगर रुजू करना हो तो फिर दोबारा निकाह पढ़ना ज़रूरी है, बग़ैर निकाह के दोबारा रुजू नहीं कर सकता। अच्छा, तलाक़ मुबारात क्या है, तलाक़ मुबारात ये होते हैं कि इधर बीवी भी नफ़रत करती हैं, इधर शौहर भी क्या है, नफ़रत करते हैं, इन दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को नफ़रत करते हैं। उस सूरत में औरत मर्द को कुछ माल देकर उससे तलाक़ ले लेती हैं, उसको कहते हैं तलाक़ मुबारात। देखें, तलाक़ खुलुक़ में एक चीज़ औरत नफ़रत करती है, मर्द की चाहत है, लेकिन तलाक़ मुबारात में दोनों नफ़रत करते हैं, मर्द भी नफ़रत करते हैं, औरत भी क्या है, नफ़रत करती हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते। उस सूरत में भी औरत कुछ माल दे के या महर माफ़ करके जो तलाक़ ले लेती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मुबारात। इस सूरत में भी क्या कहते हैं, जब इस सूरत में जब तलाक़ मुबारात हों, ठीक है, उस सूरत में भी कि शौहर रुजू नहीं कर सकता अपने क्या कहते हैं बीवी
کی طرف رجوع نہیں کر سکتا جب تک دوبارہ نکاح نہ ہو. ٹھیک ہے. اب میرے ناظرین کو میں نے طلاق خلق کو اور طلاق مبارات بھی میں نے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چیز رکھیں. اور چھٹی قسم طلاق بائن کی جو چھٹی قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ حاکم شرع کا اس عورت کو طلاق دینا جس کا شوہر نہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے اور نہ اسے طلاق دیتا ہے. ایک ایسا سنگ دل انسان ہے جو اپنے شوہر کو نہ خرچہ دیتا ہے نہ اس کی حق زوجیت کو ادا کرتا ہے. اس صورت میں وہ عورت حاکم شرع کے پاس جائیں اور حاکم شرع اس بندے کو بلا کر بیان لے گا. اگر واقعاً کیا کہتے ہیں وہ حق زوجیت ادا نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں حاکم شرع جو آپ کو مجتہد ہے، جو مجتہد وکیل آپ کو طلاق دے گا. اس صورت میں بھی وہ شوہر اس بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا جب تک دوبارہ نکاح نہ ہو. اب یہاں پر 6 جو طلاقیں ہیں، 6 قسم کے بائن ہیں، 6 قسم کے طلاق بائن ہیں. ان کے علاوہ باقی جو طلاق ہے اس کو کہتے ہیں رجی ہے. کیا مطلب رجی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے شوہر اسے رجوع کر سکتا ہے. بیچاری خواتین، اکثر خواتین کو یہاں پر مردوں کو بھی پتہ نہیں ہے. خدا را میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب آپ لوگ طلاق لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر سمجھدار اور جو مسئلہ شرعی سے واقف اور کیا کہ ان مولانوں سے پہلے پوچھیں کہ بھئی کون سی طلاق آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے. وہ اکثر خواتین بیچاری مر کے کیا کہتے ہیں وہ بڑی مشکل سے وہ طلاق لیتی ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یہ کون سے طلاق ہے. تو وہ بیچارے طلاق رجی اس کو کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب 2 گواہوں کے سامنے عورت کو پوچھتے ہیں کہ ہاں حالت حیض میں ہے یعنی وہ بیچاری کہتے ہیں نہیں حالت حیض میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورت تو اس مولانا صاحب کو وکیل بنا لیتی ہے، میرا طلاق ہے آپ کو تو طلاق کا صیغہ جاری کر دے. وہ طلاق کا صیغہ ادھر طلاق ہو گئی ہے، ادھر بڑی مشکل سے اس عورت کو طلاق ملی تھی، بڑی مشکل سے. لیکن یہاں پر 1 مہینے کے بعد پھر کسی کوئی بندہ اور جا کے شوہر کو کہتے بھائی تم رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. رجوع کر سکتا ہے. وہ جا کر سیدھا کیا کہتا ہے بیوی کے پاس جا کے بوسہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتا ہے اذیت کر کے بوسہ لینا، اس کو پیار کرنا. بھائی واقعی پھر طلاق رجی ہے، پھر طلاق ختم ہو جائے پھر اس کی طلاق ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ خواتین جو نہیں چاہتی اپنے شوہر کو، ٹھیک ہے، عدت کے دوران رجوع نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے یا طلاق خلق لے لیں یا طلاق مبارات لے لیں یا طلاق رجی اگر لیتے وقت طلاق. اب کسی کو طلاق رجی اگر دی ہیں تو اس صورت میں کیا کریں، فوراً کیا کہتے ہیں کچھ پیسے دے دیں. یعنی جس مرد نے عورت کو طلاق رجی دی ہے اگر وہ اس سے کچھ مال لے لیں اور اس سے مصالحت کر لیں کہ اب تو اس سے رجوع نہیں کروں گا، تو اگرچہ مصالحت دور سے اور مرد پر واجب ہے کہ رجوع نہ کر لیں. بیچاری کو طلاق رجی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جو عام جتنے بھی کیا کہتے ہیں طلاقیں مولوی حضرات دیتے ہیں وہ طلاق رجی ہیں. اس میں عورت ہوشیار رہنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو طلاق رجی اگر ہوئی ہیں طلاق رجی میں تو فوراً آپ کیا کہتے ہیں مرد کو کچھ پیسے دے دیں اور کہہ دیں خدا را دوبارہ آپ وہ رجوع نہ کر لیں. اگر وہ شوہر پیسہ لے لیں نا تو کیا کہتے ہیں پیسہ بھی لے لیں، لیکن اگر لے لیں تو پھر وہ شوہر دوبارہ عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتے ہیں. وَإِلَّا طلاق رجی میں کیا کہتے ہیں عورت کے مرد اپنی بیوی کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتا ہے. اب میں آپ کو طلاق رجی کی بات بتاتا ہوں. جو عام مولوی حضرات طلاق دیتے ہیں جن میں کیا کہتے ہیں شوہر مرد کو پتہ نہیں، وہ اکثر طلاقیں رجی ہوتا ہے اور اس میں آپ لوگ ذرا احتیاط کر لیں. جس شخص نے اپنی عورت کو طلاق رجی دی ہے اس عورت کو اس کے گھر سے نکالنا جس میں وہ طلاق دینے کے وقت مقیم تھی حرام ہے. اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے، رجعی معنی رجوع کرنا، ٹھیک ہے، رجوع کرنا رجعی دی ہے، تو اس صورت میں مرد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالنا حرام ہے، جائز نہیں اس مرد پہ. ٹھیک ہے. تو ہاں البتہ اگر وہ گھر سے نکال دے، دھکے دے دیں،
نکال دیں تو پھر وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر وہ شخص گناہ گار ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں نکالنا حرام ہے اس مرد کے لیے۔ دوسری نیز حرام ہے کہ عورت غیر ضروری کاموں کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ بیچاری شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہیں، عدت طلاق رجی عدت گزار رہی ہیں، تو اب ہر کام شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتی، یعنی ہر کام کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے طلاق رجی میں جب یہ عدت گزار رہی ہیں اس وقت عورت کے تمام اخراجات مرد پر واجب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہر خاتون، خدا را یہ میری ریکارڈنگ تمام لوگوں تک پہنچا دیں، اکثر خواتین کو پتہ نہیں ہے، اور اکثر مولانا حضرات اس کو طلاق رجی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طلاق رجی جو ہی دیں تو پھر وہ عورت اسی شوہر کے گھر میں بھی رہے گی، عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، اور عدت کے دوران اس عورت کی عدت کے تمام اخراجات شوہر پر واجب ہیں، اور اس عورت کو گھر سے نکالنا جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا وہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اس سے بہتر ہے طلاق رجی میں بھی آپ عورت ہے نا کچھ مال دے دیں شوہر کو، اور کہہ دیں کہ خدا را کیا کہتے ہیں عدت طلاق رجی ہوئی ہے لیکن آپ اس عدت میں دوبارہ رجوع نہ کر لیں، تو پھر وہ شوہر نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں پر طلاق رجی میں بھی کیا کہتے ہیں ایک صورت میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ عورت کچھ پیسہ کیا کہتے ہیں مرد کو دے دے اور کہہ دے کہ خدا را کہ بھائی آپ رجوع نہ کر لیں، اور کچھ پیسے لے لیں، اس کو راضی کر لیں، کچھ پیسہ دے دیں، یا کچھ مہر ہے تو مہر معاف کر دیں، ٹھیک ہے، مہر معاف کر کے اس کو کہہ دے کہ بھائی رجوع نہ کریں۔ اس صورت میں کیا کہتے ہیں شوہر رجوع نہیں کر سکتا۔ وَإِلَّا اگر عورت کچھ پیسہ نہ دے یا مہر معاف نہ کر دے یا شوہر کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ عورت اسی شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور شوہر کی اجازت کے بغیر یہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، اور اس عورت کے اخراجات مرد پر واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر خاتون کیا کہتے ہیں جب طلاق لے رہی ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں ان کے ذہن میں چار چیزیں اس کے ذہن میں آنا چاہیے۔ ہمارے پاس طلاق بائن ہے، ٹھیک ہے، طلاق بائن میں وہی طلاق خلق اور طلاق مبارات بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس عورت کو یا طلاق خلق لینا چاہیے یا طلاق مبارات لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر طلاق خلق اور طلاق مبارات نہیں لیے، جو عام جو طلاق ہوتی ہے اس میں بھی عورت ضروری ہے کہ بھائی کچھ پیسہ شوہر کو دے دیں تاکہ وہ رجوع نہ کریں، ٹھیک ہے، کچھ پیسہ شوہر کو دے دیں وہ تاکہ رجوع نہ کریں۔ اگر پیسہ نہ دینے کی صورت میں شوہر کے لیے حق ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ جی، اب یہ رجوع کرنے کی دو کیا کہتے ہیں طریقے ہیں۔ شوہر نے طلاق رجی دی ہے، اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی باتیں کرے جن سے پتہ چلے کہ اس شوہر نے دوبارہ اپنی بیوی سے جدا کیا کہتے ہیں رجوع کر لیا ہے۔ فون پہ ہلو شلو کر لیں، ٹھیک ہے، میں محبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، جس سے کیا کہتے ہیں وہ رجوع ہو جائے گا، جا کے بغیر نکاح کے اپنی بیوی سے وہ ہم مثلی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط ہے ایسے کا کام کرے جس سے رجوع کا قصد ہو، ٹھیک ہے، اور جا کر سیدھا یا اس کو لٹا کر کیا کہتے ہیں اپنی شرعی حقوق کو پورا کریں، یا اس سے بوسہ وغیرہ لے لے جا کر، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا رجوع ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی کیا کہتے ہیں اس میں بھی یعنی صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر صیغے کے اپنی بیوی کو دوبارہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ رجوع کرنے میں مرد کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ جا کر پہلے کیا گواہ قائم ہو، گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق رجی میں فقط طلاق رجی میں جب عورت پیسہ نہ دے، ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا کہتے ہیں جب شوہر رجوع کر رہا ہے تو پھر گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیوی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ جا کرنا کیا کہتے ہیں یا
دروازہ کیا کہتے ہیں بیوی جس کمرے میں سو رہی ہیں اس کی دروازہ توڑ دیں یا اس کو چپ چاپ جا کر بوسہ شوسہ لے لیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ رجوع ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بوسے کے علاوہ اگر حق ہے ہم بستریت کا بھی اگر کر لیں تب یہ رجوع صادق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بعض بیچارے خواتین کو پتہ نہیں ہے، وہ کل ایک کیس آیا یہاں پر، وہ کہ آغا صاحب میں نے بہت بڑی مشکل سے کیا کہتا طلاق لے لی تھی اپنے شوہر سے، ٹھیک ہے، اور 1 مہینہ میں نے عدت گزاری ہے، اب وہ کیا کہتے میرے شوہر مجھے کیا کہتے دوبارہ رجوع کر رہا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کون سی شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس خواتین کو پتہ نہیں ہے رجوع کر سکتے چونکہ آپ کا جو طلاق ہے وہ طلاق رجی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ طلاق رجی میں عدت رجی گزار رہی ہیں، وہ رجوع کر سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ طلاق رجی میں بھی کچھ پیسہ شوہر کو دے کر یہ کہیں کہ خدا را عدت میں کیا کہتے ہیں دوبارہ رجوع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب پیسہ لے لیں وہ شخص تو اس وقت کیا کہتے ہیں یہ رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ رجوع کرے گا تو پھر شوہر کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، ہاں لیکن پھر بھی یہ خاتون اسی مرد کے گھر میں رہے گی، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اور خرچہ شوہر پہ بھی واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں۔ تو آسان کام اگر کسی نے طلاق لینا ہے تو پھر یا طلاق خلق لے لیں یا طلاق مبارات لے لیں، یہ کیا کہتے ہیں اس میں زیادہ آسانی ہے۔ جی ابھی میرے تمام ناظرین یہاں پر ایک چیز کا میں اضافہ کرتا ہوں کہ جو اہل سنت کے ہاں